طریقے سب بھائی بھی بہنیں بھی بچے بھی سب تالیاں زوردار سے بجائیے. پریز گاڈ. ہاللیلویا. ایک بار پھر آپ سب کو میری طرف سے ایف جی چرچ کی طرف سے میری فیملی اس کلیسیا کی طرف سے آپ سب کو ہیپی پام سنڈے. آواز نہیں. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ سب کو برکت دے جی. آئے میرے ساتھ کلام مقدس کو جلدی سے کھولیں. میں ایک بڑا چھوٹا سا میسیج آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت برکت ملے گی اور آپ چند ایک باتوں کو ساتھ لیے جائیں گے, برکت کی باتوں کو. بڑی خاموشی کے ساتھ اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھائیں اور آپ کے ارد گرد اگر آپ کے بچے نہیں ہیں, کسی کے بھی ہیں, کوشش کریں اسے پیار سے خاموش کروائیں تاکہ ہم چند منٹ خدا کی عبادت کو سن سکیں. اگر بہنیں تھوڑا آگے ہو سکتی ہیں تو وہ آ جائیں. بھائی بھی کوشش کریں تھوڑا آپ کے پاس کافی گیپ ہے, آگے آ جائیں تاکہ اور بہنیں بھائی بھی ہمارے ساتھ اس عبادت میں شامل ہو جائیں. آمین جی. اور خدا کی حضوری میں شکر گزاری ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں کے لیے دلوں میں یہ محبت رکھی ہوئی ہے کہ وہ ان خاص عبادات کے اندر خدا کی حضوری میں آتے ہیں. آمین. بعض دفعہ نا سنیں بات سے, غور سے سنیے گا, ہمارے رویے بتاتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں. ایک بندہ اگر صبح لیٹ اٹھے, ڈیوٹی پر لیٹ جائے, اس کا رویہ کیسا ہوگا لوگوں کی نظر میں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لیزی, سست, کاہل, نکما, ایسا ہی کہیں گے نا. اور ایک بندہ اگر خدا دی حضوری سے لیٹ ہو گئے, ہیلو, خدا کی حضوری میں اگر لیٹ ہو تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ 0% لاکھ. آپ کا رویہ بتاتا ہے نا کہ آپ خدا سے کتنی محبت کرتے ہیں. لوگوں کا رویہ بتا رہا تھا, ہجوم بتا رہا تھا کہ وہ مسیح کو بادشاہ کے طور پر کیسے قبول کر رہے ہیں. انہیں ٹائم نہیں مل رہا تھا, انہیں سپیس نہیں مل رہی تھی, ڈالیوں پر ڈالیاں آئی جا رہی تھی, ڈالیوں پر ڈالیاں آئی جا رہی تھی, کپڑوں پر کپڑے آئے جا رہے تھے, سپیس نہیں تھی, ہلچل مچی ہوئی تھی, لوگوں کے درمیان افراتفری تھی, وہ ویلکم کر رہے تھے. ان کا رویہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی بادشاہ کے منتظر تھے اور بادشاہ ان کے درمیان تھا. ہاللیلویا. تو یہ رویہ بتاتا ہے, آپ کا رویہ بتاتا ہے کہ آپ خدا سے کیسی محبت کرتے ہیں. یہ اہم چیز ہے چرچ, اس کو سیکھیے گا. اگر ہمارے رویوں میں ڈسپلن, خدا کی حضوری میں آنا, چرچ میں ٹھہرنا, اس کی پریزنس میں ٹھہرنا نہیں ہے تو سمجھ لیجئے ہم محبت سے خالی ہیں. ہم مسیحی تو ہیں, نامی کہہ لو یا جس طرح بھی کہہ لو, ٹائٹل کے یا جس طرح بھی کہہ لیں, لیکن ہمارے اندر مسیح کی پہچان ابھی تک نہیں آئی ہے. کیونکہ جس کو مسیح کی پہچان ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے اے خداوند میں تیری حضوری سے بھاگ کر کہاں جاؤں, میں تجھ سے جدا ہو کر کہاں جاؤں. آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں بھی ہے, زمین میں اتر جاؤں, سمندر کی گہرائیوں میں چلا جاؤں, تو وہاں پر بھی نہیں چلتا. ہاللیلویا. اس کے رویے میں یہ شامل ہو جاتا ہے کہ وہ مسیح سے جدا نہیں ہوتا. کتنے مسیح سے محبت کرتے ہیں؟ ہم تقریباً سارے آدھے ہوں گے, ہمارے رویے بتا دیں گے ہماری محبت کیسی ہے. آمین, آمین. سو یہ یاد رکھیے, آپ کا رویہ بہت اہم ہے. ان کا رویہ بھی اہم تھا, ہمارا بھی اہم ہے. آمین. میں اکثر سوچتا ہوں کہ یسوع مسیح یروشلم کی جگہ اج دے دو جی ٹوک رتے جانا نا, تو یسوع مسیح نے مر کے بھی جی اٹھ کے آ جانا سی, اتنے رتے دی کلیسیا نے باہر نہیں آنا سی. انہوں نے والے چرچ نہیں آنا سی, ویلکم کرنے نہیں آنا سی, انہیں اٹھ کے آ جانا سی قبر چوری. ہفتے بعد
इतने कलीसिया में उठ के नहीं आना सी। वैसे हम बड़े डिसिप्लिन होते हैं, हम ड्यूटी पर 1 मिनट भी लेट नहीं होते, 10 मिनट पहले पहुंचने। तो चर्च हेलो हेलो चर्च कितने बजे? नहीं उत्थे तो साड़ी गड्डी आनी होती है ना, तो असी गड्डी मिस ना हो जाए तो 10 मिनट पहले स्टाफ तक हो जाने। तो चर्च मुकाशवादी का नाम खुल गया। और चर्च चलो हाँ लिबरशिप हो लैंड तो फिर चले जाते। सुनिएगा, इबादत गीत गाने से शुरू नहीं होती। इबादत खुदा की मोहब्बत को, खुदा की प्रेजेंस को अपनी ज़िंदगी से लेने से शुरू होती है। जब आपकी ज़िंदगी के अंदर खुदा की प्रेजेंस आ जाएगी ना, तो उसकी पहचान आ जाएगी, आपकी इबादत शुरू हो जाएगी। अब चर्च में भी खुदा की हजूरी में सबसे पहले होंगे, अब घर में भी खुदा की हजूरी में सबसे पहले होंगे, अब अपनी ड्यूटी पर भी खुदा की हजूरी में सबसे पहले होंगे, आप जहाँ जाएंगे खुदा उनकी हजूरी में सबसे पहले होंगे। लोग आपको देख कर कह देंगे ही इज क्रिश्चियन, दे आर क्रिश्चियन, क्योंकि उनका रवैया बता देता है कि वो क्रिश्चियन है, उनकी दुआएं बता देते हैं वो क्रिश्चियन, उनका बोलना बता देता है वो क्रिश्चियन है। वो बिस्मिल्लाह माशाल्लाह तो नहीं कहते, वो कहते हैं खुदावन तेरा शुक्र है, मसीह तेरा शुक्र है, दुख में भी सुख में भी हर चीज में तेरा हालेलुया। क्या आप अपने मसीह के लिए भरपूर तालियां बजाएंगे? तो हमारा रवैया इंपॉर्टेंट है। आमीन। चंद एक बातों को हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से। निकालिए मत्ती की इंजील उसका 21वां बाब। और इस बात को सीखिएगा, हमारा एटीट्यूड, हमारा रवैया, हमारा गेस्चर ये कैसा होना चाहिए इबादत के अंदर खास कर। थैंक यू। 21वें बाब की पहली आयत से मैं पढ़ूंगा 11वीं आयत तक। लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो फिर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हुआ हो के सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादों के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले। ये खास किस्म के कपड़े यहूदी अपने साथ रखते थे जी। तो क्या लिखा है, अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और उसके पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने आदम को, सारे मिलकर इब्ने आदम को बुलंद से, इब्ने आदम को मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आने वाला पर। हालेलुया। अपने खुदावन के नाम से। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारा शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे ये कौन है।
भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। खुदा उनका पाक कलाम पढ़ा जाना सुना जाना हम सबों के लिए वैसे बरकत हो। अजीजों, यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ यरूशलेम में आए, और इससे पहले कि यरूशलेम में वो आते, यरूशलेम से तकरीबन 2 मील के फासले पर ये जगह थी बैत फिगे। वहां पर यीशु मसीह ने आकर अपने शागिर्दों को कहा कि भाई क्या है, सामने गांव में जाओ और गधी को और उसके बच्चे को दोनों को लेकर आ जाओ, और कोई पूछे तो क्या कहना कि खुदावन को इनकी क्या है, जरूरत है। शागिर्द चले गए, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई डाउट नहीं, क्योंकि सब कुछ बाप की मर्जी के साथ भी प्लान था। कंप्लीट ताबेदारी, कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं किया उन्होंने। वो वहां गए और जाकर क्या किया, गधी को और बच्चे को जब लेने लगे, उन्होंने पूछा भाई मियां किधर खोल रहे, उनको किधर लेकर जा रहे? और वहां उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी क्या है, जरूरत है। और इस पर उन्होंने क्या किया, उनको जाने दिया और वो लेकर यीशु मसीह के पास लेकर आए। लेकिन मैंने बताया कि आने से पहले उन्होंने एक बड़ा खास काम किया, अपने कपड़े क्या है उस पर डाल दिए। अपने कपड़े क्या किए, उन पर डाले। और ये खास किस्म के कपड़े होते थे। कपड़े इज्जत की निशानी होती है, रिस्पेक्ट की। कपड़े जो होते हैं, इंसान जब कपड़े पहनता है उसकी रिस्पेक्ट को जाहिर करता है। तो जब उन पर डाला गया तो ये जाहिर किया गया कि ये रिस्पेक्ट के तौर पर ये कोई जो शख्स आ रहा है, ये कोई आम बंदा नहीं है, ये कोई ये नहीं है कि ताजर नहीं है जो आ रहा है अपने जानवरों के साथ शहर के अंदर, बल्कि कोई ये रिस्पेक्टफुल आदमी आ रहा है। इसका जो है दूसरे लोगों से एक अलग ही लेवल है, अलग ही रवैया है, अलग ही एक इसकी हैसियत है। सो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने कपड़े डाले। और ऐसा होता नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या किया, कपड़े डाले। और लिखा है जो यहाँ पर हमने पढ़ा भी कि वो गधा, वो बच्चा जिस पर कोई सवार, अच्छा होता ये था कि जब तक गधे पर कोई सवार होकर उसको ट्रेन ना करे तो बड़ी मुश्किल हो जाती थी। वो लाते वगैरह भी मारता था, वो अपने ऊपर किसी को बैठने नहीं देते था। लेकिन ये एक बड़ा मौजज़ा था यहाँ पर जो जाहिर हुआ कि यीशु मसीह ने एक अनट्रेंड जानवर को लेकर उसे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया है। हालेलुया। और ये हमारे लिए भी है। हम बेशक दुनियावी एतबार से जितनी भी क्वालिटीज़ रखते होंगे वो अपनी जगह है, लेकिन रूहानी एतबार से कई बार हम समझते हैं हम अनट्रेंड हैं, हमारे पास वो ब्लेसिंग्स, वो चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी खुदावंद अपने जलाल के लिए हमें इस्तेमाल करता है। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए फिक्र ना कीजिएगा कि आप इन बातों के लिए खुदा के हजूर कि मैं कैसे करूँगा, खिदमत कैसे होगी, खुदा का काम कैसे होगा। जब उसने चुना है वो आपको अपने खेत में इस्तेमाल भी करेगा। जब उसने चुना है, उसने बुलाया है, वो आपको लेकर भी चलेगा। जब आप उसकी मर्जी से उसके हजूर खड़े होंगे, दाऊद की तरह तो हम तलवार चलानी आती है या नहीं आती, आप बड़े बड़े जाति जुलियत को मारने की कुदरत रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप जंगी सिपाही है या नहीं है, अगर आप खुदा के ममसू हैं, खुदा की निगाह आप पर है, खुदा ने आपको चुन लिया है, आप जाति जुलियत को मारेंगे चर्च। हालेलुया। आपके दुश्मन शर्मिंदा हों, आपके दुश्मन जो है वो रेजा रेजा। आमीन। सो ये याद रखें कि उसने एक अनट्रेंड को लिया। सो यहाँ पर इस वक्त के अंदर
یہودیوں کی ایک کتاب ہے تالمود، اس کے مطابق یہ تھا کہ یہ عید فصح کے موقع کے اوپر یہودی کیا کرتے تھے کہ یروشلم کے سارے دروازے کھول دیتے تھے۔ ان کا یہ ماننا، ان کی یہ سوچ تھی کہ ان کا بادشاہ، ان کا مسیح، ان کا بچانے والا اس دن آئے گا، یعنی آج کے دن جو آیا بھی، اور ہوا بھی ایسا ہی تھا، کیونکہ اصل میں رومی حکومت یہودیوں پر ظلم کرتی تھی، ان سے ٹیکس لیتی تھی، ان کو انہوں نے اسیر کر کے غلام بنا رکھا تھا، اور ایسے عیدوں کے موقع کے اوپر جب لوگ یروشلم میں آتے تھے وہ بھی اکٹھے ہو جاتے سن، وہ کہتے سن کدھر یہ نہ ہوئے کہ یہ جڑا نا اکٹھے ہو کے تے بغاوت کر دیں، تے ہویا کی گل غور نہ سنو، یسوع مسیح آئے بھی اور وہاں پر ہلچل بھی ہوئی، لیکن پھر بھی کسی کی مجال نہیں تھی کہ یسوع مسیح کو، آقا کو، ہمارے مالک کو چھو بھی سکے۔ ہلیلویہ۔ اور انہوں نے بڑے شاہانہ انداز میں یروشلم کے اندر، ہیکل کے اندر داخلہ کیا۔ آمین۔ سو یہ خدا کی قدرت کے ساتھ تھا، اور انہوں نے نعرے جو لگائے، ہوشنا، ہوشنا کا مطلب یہی ہے اے خدا آ کر ہمیں بچا لے۔ انہوں نے جو نعرہ بھی لگایا یہ تھا نا، اے مالک، اے خداوند آ کر ہمیں کیا کرے، چھڑا لے۔ اور ان کی سوچ، ان کا مائنڈ یہ تھا کہ یسوع مسیح جو ہے یہ ہمارا مسیح ہے، کیونکہ جو معجزے یسوع مسیح نے کیے تھے، اور بالخصوص کچھ روز پہلے جو ایک بڑا معجزہ کیا، میں پہلے بھی بتا رہا تھا، یہودیوں کی ہسٹری کے اندر، بلکہ دنیا کی ہسٹری کے اندر آج تک ایسا معجزہ کسی نے نہیں کیا کہ 4 دن کے مردہ کو کسی نے زندہ کیا ہو، اور صرف وہ ایک شخصیت ہے جو میرا اور آپ کا یسوع ناصری ہے، جس نے آواز لگائی کہ اے لازر باہر نکلا، اور لازر قبر میں سے باہر نکل آیا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو یہ میرا اور آپ کا خدا ہے جس کے پاس ایک قدرت ہے، اور یاد رکھیں کہ جو لازر کو قبر میں سے نکال سکتا ہے وہ ہمیں بھی قبروں میں سے اٹھائے گا اور اپنے 7 بادلوں پر اڑا کر آسمان پر اپنی بادشاہی میں شامل کرے گا۔ آمین جی، ہلیلویہ۔ یہودی جو نا 1948 سے پہلے جب وہ آزاد نہیں ہوئے تھے، تو وہ جب ملتے تھے نا کہیں پر دوسرے ممالک کے اندر، تو وہ ایک بات کہتے تھے، نیکسٹ ٹائم ان یروشلم۔ نیکسٹ ٹائم ان، اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ اگلی بار ہم یروشلم میں ملیں گے۔ ان کو امید تھی، ان کا ایمان تھا۔ تو میں یہ چرچ آپ کے لیے بھی کہوں گا، آپ بھی جب اب اگلی بار کسی سے ملے نا، کہ ہم وقتوں اور میعادوں کو نہیں جانتے کہ کب خدا آ جائے، ہو سکتا ہے ابھی آ جائے، ہو سکتا ہے آج رات کو آ جائے، تو آپ بھی یہی کہا کریں، نیکسٹ ٹائم ان نیو یروشلم، ہم اگلی بار نئے یروشلم کے اندر ملیں گے، جہاں نہ موت ہوگی، نہ آہو نالا ہوگا، نہ ماتم ہوگا، نہ آنسو ہوگے، نہ کوئی گناہ ہوگا، نہ ابلیس ہوگا، نہ ابلیس کی بادشاہی ہوگی، بلکہ صرف میرا اور آپ کا یسوع ہوگا، اس کا جلال ہوگا، اس کے فرشتے ہوں گے، اس کے کروبیم ہوں گے، اس کے مقدسین ہوں گے، جو ہاتھوں میں کھجوروں کی ڈالیاں لیے لہراتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے، ہوشنا ہوشنا، عالم بالا پر ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور زمین پر جن سے وہ راضی ہے ان سے، ہاللیلویہ۔ تالیاں بہت کام کی اپنے خداوند کے لیے۔ تو نیکسٹ ٹائم ان نیو یروشلم۔ آمین جی، ہم بھی نئے یروشلم کے کیا ہے، شہری ہیں، تو اس لیے اپنی نیشنلٹی کو کبھی نہ بھولیں۔ آمین۔ سو یہاں پر رومی حکومت وہ اکٹھی ہو گئی، رومی حکومت کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی وہاں پر اکٹھے تھے۔ لوگ تو تھے کئی لوگ، کلام کے مطابق، میں حوالہ نہیں پڑھوں گا لیکن آپ ضرور دیکھیے گا، یوحنا کی انجیل 11 باب کی 55 سے 57 آیت کو،
کئی لوگ اس عید میں یسوع مسیح کو ہی دیکھنے آئے تھے، کیونکہ ان کے مطابق یہ معجزہ جو ہوا تھا یہ بہت بڑا تھا۔ اچھا کوشش کریں، اگر بچے رو رہے ہیں تو بیٹھ لیجیے پلیز تھوڑی دیر، تاکہ ماحول تھوڑا سا میسج کرے پلیز۔ تو لوگ ویٹ میں تھے کہ کہیں یسوع مسیح آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اچھا یسوع مسیح نے ایک کام نہیں کیتا کہ پہلے اپنے کوئی جاسوس بھیجے ہوں کہ جا کے دیکھ کے آئے ہو کہ کتنی بھیڑ ہوئی ہے، لوگ آئے گے، مجمع اکٹھا ہوا ہے۔ پاکستانی پادری دیں گی کٹھے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے کروز سے، وہ پہلے دیکھنے نے بھیجتے ہیں بندے، لوگ اکٹھے ہونے کہ نہیں ہوئے کنونشن ہمارے، پھر وہ آتے ہیں۔ تو یسوع مسیح نے لوگوں کے لیے نہیں آنا تھا، لیکن اسے پتا تھا کہ وہ جس پرپس کے لیے آ رہا ہے وہ مقصد و پرپس ہو رہا ہے۔ پھر اس مجمع کے اندر ان لوگوں کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی تھے جو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے آئے تھے، جو حسد کے ساتھ آئے تھے، جو جیلسی کے ساتھ وہاں پر تھے۔ کون جی؟ بولے کون؟ پکی فریسی، جیلسی کے ساتھ، جنہوں نے منع بھی کیا نا کہ خداوند ان کو چپ کرا، ٹھیک ہے، یہ بہت نعرے لگا رہے ہیں، شور ڈال رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری رومی حکومت تک بات پہنچے، شامت آ جائے۔ تو یسوع مسیح نے ان کو کیا جواب دیا؟ اگر یہ خاموش ہوئے تو کیا ہوگا؟ یعنی یہ بھی گل یاد رکھو، جڑے کلیسیا چ بھی چپ رہنے نے نا وہ پتھراں تو بھی ہٹ گئے ہیں، اگے بڑھ گئے ہیں، کیونکہ کہیں پر یسوع مسیح نے جب بھی معجزہ دکھایا یہ نہیں کہا کہ جا کر لوگوں کو بتانا۔ یہ واحد جگہ تھی جہاں پر یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو چپ نہیں رہنے دیا، بلکہ کہا کہ ان کو بولنے دو، ان کو گواہی دینے دو، ان کو نعرے لگانے دو، ان کو ہوشنا کے نعرے لگانے دو، ان کو مبارک کے نعرے لگانے دو۔ ہاللیلویہ۔ تو یسوع مسیح نے یہاں پر خاموش نہیں رہنے دیا بلکہ بولنے دیا، ان کو کہنے دیا۔ سو یہ یاد رکھیں، وہ بھی لوگ وہاں پر تھے، رومی لوگ بھی وہاں پر تھے، مجمع تھا، ہجوم تھا، سب وہاں پر تھے، نفرت کرنے والے بھی تھے، جن کو کیا تھا، جن کے اندر یہ تھا کہ ہم کسی طرح یسوع مسیح کو پکڑ کر مار دیں۔ میں ایک اور بڑی بات زبردست آپ کو بتانے لگا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا۔ یسوع مسیح نے ایسا بھی نہیں کیا، میں نے جو پہلے بات بتائی کہ جاسوس اس لیے بھی نہیں بھیجے یا لوگ اس لیے بھی نہیں بھیجے کہ جا کے دیکھ کے آؤ کہ کتنا مجمع اکٹھا ہو رہا ہے، یا اس لیے جاسوس نہیں بھیجے کہ پہلے دیکھ کے آؤ یہودی یا فریسی فقی تے نہیں موجود، اگر وہ ہونگے تو میں چلو نہیں جاؤں گا، میں واپس آ جاؤں گا، بلکہ یسوع مسیح بڑی دلیری کے ساتھ یروشلم کے اندر آئے، بڑا ایک پراپر طور سے جس طرح ویلکم ہونا چاہیے تھا اس طور سے وہ آئے ہیں۔ اس کا مطلب میں آپ کو جو سکھانا چاہوں، بڑے غور سے سنیے گا، سیکھیے گا، خداوند کی بادشاہی کے اندر بزدل لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ خداوند مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے، لیکن بزدلوں کو بھی وہ یقینی طور پر وہ اپنی بادشاہی میں نہیں آنے دیتا۔ وہ دلیروں کو، وہ جو دلیر ہیں اس کے نام کے جلال کے لیے گواہی کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں، لوگوں کے درمیان، قوموں کے درمیان گواہی دینے والے ہوں گے کہ ہمارا خداوند یسوع زندہ خدا ہے، جس کی قبر خالی ہے، جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، جو آسمان پر موجود ہے، جو آسمان سے پھر آئے گا اور اپنے مقدسوں کو، اپنے راست بازوں کو پھر لے جائے گا، جو قوموں کے درمیان یہ کہنے والے ہوں گے کہ وہی خدا تعالیٰ کا بیٹا، ذات اقدس، مولود مقدس، خدا کی ذات کا نقش، ہمارا منجی، ہمارا نجات دینے والا، ہمارا اور باپ کا جو میل ملاپ کرنے والا ہے، وہ واحد ہمارا زندگی کا سرچشمہ یسوع ناصری ہے، اور کوئی معبود نہیں ہے، اور کوئی بت نہیں ہے، اور کوئی نبی نہیں ہے، اور
कोई पैगंबर नहीं है, बल्कि ये जो नबियों से भी बड़ा है, जिसका जो टाइटल, जिसका लक़ब जो है वो ये है कि वो खुदा में से निकला, खुदा का बेटा जो मुजस्सम हुआ, कलमा मुजस्सम हुआ, दुनिया में आया है और उसने क्या किया है, कौमों के लिए, उम्मतों के लिए अपना खून बहाया और हम सबको जिंदगी का वारिस बना दिया है। हालेलुया। ये है गुड न्यूज़ जो लोगों को सुनानी है, ये है खुशखबरी जो हमारा काम है लोगों को सुनाने का। आमीन जी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अहम चीज़, बहुत अहम पैगाम है कि खुदावन को वेलकम करने के लिए लोग भी थे, लेकिन